فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 108 پارہ نمبر 17۔ اللہ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے، چرند پرند شجر بشر، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نطفہ ناتحقیق جتین نارائن سنگھ تیاگی جو کبھی وسیم رضوی ہوا کرتا تھا، اس نے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسے نازیبا جملے زبان سے نکالے ہیں، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان اور ان کے دل کو تکلیف دی۔ یا اللہ ان کی تکلیف اور ان کی ہائے سے اس کو غارت کر دے۔ جس قرآن میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آقا رحمت کل سرور کون و مکان کے لیے فرمایا ہے کہ جو سراپا رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجے گئے۔ جب آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، غریبوں کا حق مار لیا کرتے تھے، بڑی بدکاریاں تھیں۔ لیکن جب آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر اس کائنات پر برسے ہیں تو اس کے لیے ایک انگلی اٹھانا ظاہر سی بات ہے، یہ کسی بہت ہی گندے خون کا کام ہے۔ دیکھیے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ قوم اہل بیت اطہار پنجتن کی دیوانی ہوتی ہے، اس کا جینا اور مرنا پنجتن کے نام پر ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کا خون ہے جو وجہ تخلیق کائنات کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو یہ حیض و نفاس کی پیدائش ہے یا یہ نکاح سے پہلے کی پیدائش ہے، کیونکہ ایسی گندی وجود ہی اتنی گندی بات کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کہ صاحب عرب کی ایک بہت مالدار عورت سے انہوں نے شادی کی اور اس پر عیش کی، لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ آئیے میں اس کا ایک حوالے دے دوں۔ آقا رحمت کل سرور کون و مکان نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے کہ عمر شریف 25 سال ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھیں اور بہت بڑی تجارت تاجر تھیں، یہ جو آپ کپڑے کا کام کرتی تھیں۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تجارت شروع کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جس کے لیے ذلیل کا بچہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک مالدار عورت کے ساتھ شادی کر کے عیش کی، لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ دراصل بات یہ تھی کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کی تجارت میں اس کا کپڑا بیچنے لگے، خدیجۃ الکبریٰ کا کپڑا بیچنے لگے ان کا، تو ان کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوئی، اور آقا رحمت کل سرور کون و مکان کی محنت اور لگن دیکھ کر کے خدیجۃ الکبریٰ یوں ہی بہت متاثر تھیں۔ ایک دن آپ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی، آقا رحمت کل سرور کون و مکان تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک ابر سایہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور مکھی جسم کے پاس سے گزر گئی لیکن ٹچ نہیں ہوئی۔ بس آپ سمجھ گئیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اور ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ یہی ہیں۔ تو آپ کے دوست سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا آپ نے نکاح کا، تواریخ گواہ ہے۔ آقا رحمت کل سرور کون و مکان نے پیغام نہیں بھیجا، پیغام بھیجا تھا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے، جو آقا رحمت کل سرور کون و مکان نے قبول کر لیا، کیونکہ اس دور میں بیوہ عورتوں کو بہت ہی خراب اور عجیب سی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کا جو ہے نکاح پڑھایا، اور ساری اولادیں انہی سے ہیں، ساری اولادیں انہی سے ہیں۔ ان کے کردار پر یہ کمین کا بچہ انگلی اٹھا رہا ہے، جو طائف کے میدان میں دین کی تبلیغ کے لیے گیا ہو اور اس پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ جس میں اثر سے لہو بہنے لگا، ملائکہ حاضر ہو گئے۔ اللہ نے کہا جاؤ میرا حبیب کیا چاہتا ہے، جبریل امی فوراً ان فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے، دست بستہ کھڑے ہو کے اللہ نے سلام کہا ہے، اے حبیب یہ پہاڑ کے اور ہوا کے فرشتے ہیں، حکم دیجئے اس بستی کو ابھی نیست نابود کر دیں۔ آقا رحمت کل سرور کون و مکان فرماتے ہیں نہیں نہیں یا اللہ ان کی اصلاح کر، ہو سکتا ہے یہ میرے اس کردار کو دیکھنے کے بعد یہ تیری وحدانیت پر یقین کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اب
جو ضعیفہ روز کوڑا ڈالتی تھی آپ کے جسم اطہر پر، جس جسم اطہر پر مکھی نہ بیٹھتی ہو اس پر کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں آیا تو آپ نے دریافت کیا، پوچھا کہ وہ ضعیفہ کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو بیمار ہے، آپ فوراً اس کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اس ذلیل کا بچہ ایسی باتیں کرتا ہے اس پرسنالٹی کے لیے۔ میں ابھی آگے اور آپ کو بھی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ایک کرسچن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جملے لکھے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، جب آپ رحمت کل سرور کونما کا علیل ہوئے تو آپ نے اعلان کروایا کہ کسی کا قرض مجھ پر رہ تو نہیں گیا؟ تو ایک صحابی دستبستہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں ایک بار آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جا رہا تھا، آپ نے جب اس کو چابک مارا تھا تو وہ میری پیٹھ پہ پڑ گیا تھا، ابھی وہ قرض باقی ہے۔ آقا رحمت کل قربان ان کی رحمت پر فرماتے ہیں اچھا، آپ نے اپنے جسم اطہر سے پیراہن کو جدا کیا اور پیٹھ اس صحابی کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اچھا لے اپنا قرض تو پورا کر دے۔ ان کو کوڑا دیا گیا، اور جیسا ہی کوڑا دیا گیا وہ صحابی دوڑ کے گئے اور آپ کی پشت پہ جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دیا اور کہا میرے آقا میری یہ جرت کہ آپ اللہ کے حبیب جس نے ہم کو جینا سکھایا، جس نے زندگی اس پوری کائنات کو زندگی بخشی، ہم اس سے بدلہ لیں گے؟ یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کو ہم بتا دیں کہ کچھ لوگ اپنے اقتدار کو پانے کے لیے اپنی ماؤں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ یہ شخص اسی میں کا ہے، جتین نارائن سنگھ تیاگی۔ میں پھر اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ہندو بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا کہ دیکھیے ہمارے آپ کے جو مسائل ہیں وہ، کیونکہ آپ بھی ایک ہی ایشور کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی ایک ہی اللہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ قرآن ہو، گیتا ہو، رامائن ہو، یہ ساری کتابیں دھارمک کتابیں ہیں، ان کا سمان میرے سر آنکھوں پر ہے، ان کا سمان میرے سر آنکھوں پر ہے۔ جس نے محسن انسانیت رحمت کل سرور کون و مکان کا نہیں چھوڑا تو یہ آپ کو اور ہمیں کیا چھوڑے گا؟ آئیے میں ایک چھوٹا سا ریفرنس دیتا ہوں۔ ایک مائیکل ہارٹ کر کے ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، پوری انسانیت جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک، ابھی وہ ڈاکٹر زندہ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دا 100۔ یہ کون ہے؟ قوم سے عیسائی ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ میرے اس کتاب کے سلیکشن میں ایک ہی نام ہے جو میں صرف فہرست رکھتا ہوں، اور اس نے اس کی وضاحت کری۔ اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ اور کتاب کا نام ہے دا 100۔ اس نے 100 پرسنالٹی اس کائنات کی چھانٹی کہ سیکولرزم میں اور اسلام دھرم میں کس کا کیا مقام ہے۔ تو قربان جائے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگوں نے اس نے جب وہ نام لکھا تو اس نے لکھا اس پیراگراف میں کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود میری پہلی پسند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور دا 100 میں ٹاپ موسٹ پر فہرست پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے وہ دھرم سے عیسائی ہے، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ رکھ کر کے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں فخر کرو، یہ کیسا انسان تھا جس نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انگلی اٹھا دی۔ آپ سمجھیے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سر فہرست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا، تو اس نے لکھا کہ میں نے ساری اسٹڈی پوری دنیا گھومنے کے بعد اگر دیکھا تو ایک ہی پرسنالٹی تھی، چاہے مذہبی میدان میں ہو چاہے سیکولر میدان میں ہو، ان کی اونچائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان کی اونچائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کر غریب لوگوں کو کھانا کھلا رہے، وہ آقا رحمت کل بیواؤں کو سہارا دے رہے ہیں، وہ رحمت کل جو یتیموں کے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، وہ رحمت کل جو ضعیفہ ایک بوجھ اٹھا کر کے جا رہی تھی، پوچھا تو کیوں جا رہی ہے؟ کہا یہ محمد نام کا ایک آدمی ہے جو ہم اس کا نام سنتے ہیں تو میرے تکلیف گزرتی ہے کان میں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے محمد کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا سامان منزل تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ محمد کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا تو میں تو اب ایریا چھوڑی ہوں، دکھ جائے تو بڑی بات ہے۔ کہا میں ہی محمد ہوں۔ کہا تو محمد ہے؟ تیرا یہ کردار لوگوں نے ہم کو کیا بتایا تھا، لے